السلام علیکم۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے جو معجزوں کا معجزہ ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ایک رحمت نازل کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر کسی کو کوئی کمی ثابت کرنی ہو تو تحقیق کرے اور ثابت کرے۔ تمام تہذیبوں میں ادب اور شاعری انسانی اظہار اور تخلیق کا ہتھیار رہے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح ایک دور میں یہ مقام ادب اور قرآن کریم کو حاصل تھا، جس کی قدر آج کے دور میں ہم نے کھو دی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے جس کی گواہی پر غیر مسلم علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن عربی ادب کی نہایت عمدہ کتاب ہے، اور اسی لیے قرآن کریم بنی نوع انسان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ان کے نام سے نہیں پکارا؟ باقی جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے ان کو ان کے اصل ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اے نبی یا اے رسول۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ وہ محبت ہے کہ جس محبت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ قرآن پاک میں آپ کو آپ کے پیارے صفاتی ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اب غور کریں کہ ادب کا یہ مقام قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے جس کو 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر صورت میں مختلف تعداد کی آیات ہیں، اور ہر صورت 2 نمبروں سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی صورت کا نمبر اور اس کی آیات کا نمبر۔ قرآن پاک معجزہ ہے، اس کے معجزات میں ایک ریاضیاتی معجزہ ہے۔ قرآن میں ہر صورت، ہر آیت، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف تک گن گن کر اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے، جو اس کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہ ہر چیز ہم نے گن گن کر لکھ رکھی ہے، کائنات کی ہر چیز میں ریاضی ہے، اسی طرح قرآن پاک میں بھی ریاضی موجود ہے۔ اب آئیے قرآن کا ریاضیاتی معجزہ نوح علیہ السلام کے نام کے حوالے سے دیکھیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ یہ سورت نمبر 71 اور اس میں آیات کی تعداد 28 ہے۔ 71 سے 28 نکالیں تو جواب آئے گا 43، اور پورے قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ جن صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے ان کی تعداد 28 ہے، اور سورہ نوح میں آیات کی تعداد بھی 28 ہے۔ قرآن میں صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور سورت نمبر 71 کے بعد 43 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام بھی 43 دفعہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام 3 صورتوں میں آیا ہے، 28 مرتبہ صرف نوح، اور سورہ نوح میں آیات بھی 28 ہیں، اور حضرت نوح کا نام بھی 28 صورتوں میں آیا ہے۔ 14 مرتبہ قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، اور 1 مرتبہ امرأۃ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، اور ان تینوں کو ملائیں تو یہ 43 بنتے ہیں۔ نوح نام کے 3 حروف ہیں، یعنی نون، واو، ہے، اور قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام بھی 3 مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سورہ نمبر 3 میں آیا، اور اس کی آیات 33 ہیں، جس میں پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا۔ سورہ نوح کی پہلی آیت اس طرح ہے کہ اس آیت کا تیسرا لفظ بھی نوح ہے۔ قرآن پاک میں قوم نوح کا لفظ 14 مرتبہ آیا، اور ریاضی میں 14 پرائم نمبر 43 پرائم نمبر ہے۔ سورہ نوح میں 2 آیات ایسی ہیں جن کا آیت نمبر اور آیت میں حروف یعنی لیٹرز کی تعداد بھی ایک جتنی ہے، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 20،
آیت نمبر 14 میں حروف کی تعداد بھی 14 ہے، اور ریاضی میں 14 پرائم نمبر 43 پرائم نمبر ہے، اور نوح پورے قرآن پاک میں 43 دفعہ آیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں حروف کی تعداد بھی 20 ہے، لیکن یہ 20 کیا ہے؟ تو ناظرین، قرآن پاک میں 20 پرائم نمبر 71 پرائم نمبر ہے، اور 71 سورہ نوح کا سورت نمبر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی آئی تو پہلی وحی کی پہلی 5 آیات میں ٹھیک 19 الفاظ ہیں۔ ان 19 الفاظ میں 76 حروف ہیں، جو کہ 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 4۔ قرآن پاک میں وحی کا ذکر جہاں آیا ہے وہ 96 نمبر صورت یعنی سورہ علق ہے۔ یہ 96ویں صورت اگر ہم آخری صورت جو 114ویں ہے اس سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں تو جب ہم 96 نمبر صورت پہ آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آخر سے 19ویں صورت ہے۔ اب یہ کس طرح ہوا کہ یہ صورت جس میں 19 آیات ہیں آخری صورت سے 19ویں مقام پر واقع ہو گئی؟ قرآن پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ان سوالوں کا متوقع جواب اتفاق ہے، یعنی یہ باتیں اتفاقاً وقوع پذیر ہو گئیں۔ وہ یہ الزام تو لگا لیتے ہیں کہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک امی شخص نے ایسی کتاب لکھی ہے جس کے ثبوت کے لیے حسابی ثبوت موجود ہے۔ مزید حسابی دلائل کے طور پر بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے علماء کرام قرآن پاک پر اللہ کی مہر قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور 114 بار ہی بسم اللہ موجود ہے، اور 114 کا نمبر 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک بار پھر ثبوت ہے کہ قرآن پاک کا مصنف کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی طرح کی ریاضیاتی ترتیب آج کے دور میں کمپیوٹر کی مدد سے بھی کسی کتاب میں نہیں رکھی جا سکتی، تو 1400 سال پہلے کسی انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔